اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم. فدلاہما فدلاهما پھر اتارا ان کو پھر اتارا ان کو بغرور بغرور دھوکے سے دھوکے سے پھر ان کو دھوکے سے دھوکے سے اتارا اتارا فلما فلما پس جب پس جب ذاق الشجرۃ ذاق الشجرۃ چکھا چکھا درخت سے درخت سے جب دونوں نے درخت سے چکھا چکھا بدت لہما بدت لہما ظاہر ہو گئیں ظاہر ہو گئی ان کی ان کی سوآتہما سوآتہما شرمگاہیں شرمگاہیں ان دونوں کی شرمگاہیں شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں ظاہر ہو گئی وتفقا وتفقا شروع کیا یخصفان یخصفان لپیٹنا علیہما علیہما ان پر پھر ان پر شروع کیا لپیٹنا من ورق الجنہ من ورق الجنہ جنت کے پتے جنت کے پتے پھر جنت کے پتوں سے پھر جنت کے پتوں سے ان پر لپیٹنا شروع کیا ان پر لپیٹنا شروع کیا وناداہما وناداہما اور ہم نے ان دونوں کو ندا کی ندا کی ربہما ربہما اور ان دونوں کو ان کے رب نے ندا دی ندا دی الم انہکما الم انہکما کیا منع نہیں کیا تھا ان تلکما تمہیں اس سے شجرت درخت سے کیا تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا وَأَقُلْ لَكُمَا اور تم سے کہا تھا ان الشیطان بے شک شیطان لکما تم دونوں کا عدو مبین کھلا دشمن ہے آیت نمبر 22 سورہ اعراف ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا، جس میں تفصیل سے اس پر ہم بات کر چکے ہیں پہلے بھی، اور پھر دوبارہ سے توجہ کے ساتھ اسے سماعت کیجیے گا۔ یاد رکھیے کہ کلام کے اندر تکرار، گفتگو کے اندر، کلام کے اندر تکرار، ایک بات کو بار بار رپیٹ کرنا، ایک بات کو بار بار رپیٹ کرنا، یہ اس کلام کے حسن کو ختم کر دیتا ہے، اس بات کی خوبصورتی کو، اس کلام کی خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے۔ کیا چیز؟ ایک بات کو بار بار تکرار کرنا، بار بار کہنا۔ آپ یہ عام روٹین میں دیکھیں گے کہ ہم جب بھی اس طرح کسی بات میں تکرار کریں گے تو اس بات کے اندر سے وہ حسن اور خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ قرآن مجید کا یہ بھی معجزہ ہے، قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ واقعات کا تکرار ہے، آیات کا تکرار ہے، بات کو بار بار رپیٹ کیا گیا ہے، لیکن اس کی یہ بار بار کلام کے اندر تکرار، اس کلام میں بار بار یہ تکرار جو ہے وہ کلام کو بجائے کوئی ذہن میں یہ بات آئے کہ اس سے کلام جو ہے وہ اس کے اندر حسن نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیات کا تکرار اس میں مزید حسن اور نکھار پیدا کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اس کی تکرار جو ہے وہ خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ انسان کے دماغ پر ایک چوٹ جھنجھوڑنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر واقعات کا تکرار کیا ہے، کئی مقامات پر اللہ نے آیات کا تکرار کیا ہے۔ اس کی جو ایک مثال آپ کے سامنے ہے حضرت آدم کی، اس کو ہم نے پہلے پارے میں بھی پڑھا ہے، اس کو ہم اب سورہ اعراف میں بھی پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم سورہ صاد کے اندر بھی پڑھیں گے۔
آگے مزید 14ویں پارے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ دوسری اس کی مثال آپ رکھیں ذہن کے اندر، جو سورہ الرحمن ہے، سورہ رحمان کے اندر آپ نے دیکھا آیات کی تکرار آ رہی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اسی طرح آپ سورہ زاریات میں مرسلات میں دیکھیں، وہاں پہ بھی یہی آیت اللہ رب العالمین نے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کا تکرار ہے۔ کئی مقامات پہ اس طرح کر کے اللہ رب العالمین نے آیات کے اندر تکرار کیا ہے، بار بار وہ آیت آئی ہے، بار بار وہ آیت آئی ہے، لیکن ان کا بار بار آنا کلام کے اندر خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ تو آئیے اس کو پھر دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ جب شیطان نے اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے جب دھتکارا گیا، لعین بنا کر، لعنتی بنا کر جنت سے بھگایا گیا، تو اس وقت اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے یہ جو ہے وسوسے اور یہ دوغلا پن، یہ منافقت اس نے وہاں کی، کہنے لگا حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دے کے جب جو ہے نا اس نے جنت سے اتارا، جب دونوں نے اس درخت کے قریب جا کر اسے کھایا جس سے اللہ نے منع کیا، تو جب اللہ نے منع کیا حضرت آدم اور حضرت حوا نے کھا لیا، تو اس سے کیا ہوا؟ ان دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، کپڑے اتر گئے، پھر ان کو اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے جنت کے پتوں سے انہوں نے اپنے بدن کو ڈھانپا۔ پھر جب وہ اس حالت میں تھے تو ظاہر ہے بات ذہن میں آ رہی تھی، اللہ نے تو منع کیا تھا، ہم نے اپنی جو ہے وہ جلد بازی کے باعث یا اپنی نادانی کے باعث ہم سے جو وہ چوک ہو گئی، ہم اس درخت کے قریب چلے گئے، اب ہمارے جو ہے وہ لباس بھی اتر گئے، جسم پہ پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپ رہے ہیں، اور دل میں یہ بات چل رہی ہے کہ اب کیا ہوگا؟ اب اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف ورزی ہو گئی۔ پھر اللہ نے ان دونوں کو ندا کی، بلایا، پکارا۔ اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا اور تمہیں کہا تھا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا، اور تمہیں میں نے بتایا بھی تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو پھر تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو اس آیت میں ابتدا میں دیکھیے گا، یہ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پھر اتارا ان کو دھوکے سے۔ یاد رکھیے یہ دنیا کے اندر اگر ہم اس طرح کے عمل ہمارے ہوں کہ ہم لوگوں کو دھوکے میں رکھیں، بات ہوتی ہے سیدھی، بات کیا ہوتی؟ سیدھی اور صاف بات کہ یہ کام کیا ہے یا یہ کام نہیں کیا، بس اس کے درمیان والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح کسی بندے کو دھوکے میں رکھنا، جیسے آپ سبق یاد نہ کریں، سبق یاد کریں تو سب کی یاد نہ کریں، سب کی یاد کریں تو منزل یاد نہ کریں، دھوکے میں رکھیں۔ ٹیچر آپ سے پوچھے یاد ہے؟ جی یاد ہے۔ آپ اپنی کسی کولیگ کے ساتھ مل جائیں، ٹیچر کہے کہ فلاں اس سے سبق سنو یا اس سے سبق کی سنو، اب وہ جو سننے والی ہے وہ اس کے ساتھ پیچ اپ کر لیتی ہے، اس کی باتوں میں آ جاتی ہے، کہتی باجی سے کہہ دینا اسے یاد تھا۔ اب اس نے کہا یاد تھا، باجی نے کہا چلو ٹھیک ہے جی یاد ہے۔ اب یہ ہوا کیا؟ اب یہ جس نے دھوکہ دیا، جس نے باجی کو دھوکہ دیا، ٹیچر کو دھوکہ دیا ہے کہ جی اس کو یاد تھا یاد نہیں، جب ٹیسٹ لینے کے لیے ممتحن سامنے آئے گا، امتحان گاہ میں آپ بیٹھو گے، جب ٹیسٹ ہو رہا ہوگا، وہی کوسچن جو آپ نے دھوکے سے ٹیچر سے کہا تھا کہ یاد ہے، ٹیچر سے کہہ دینا یاد ہے، اب وہی کوسچن آپ کا اگر آ جائے امتحان گاہ میں، پیپر میں، اب اس وقت کیا ہوگا؟ یہ جو دھوکہ آپ نے کیا تھا، بظاہر آپ نے ٹیچر کو دھوکہ دیا تھا، در حقیقت یہ دھوکہ آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ اپنے ساتھ دھوکہ کیا۔ کیوں؟ اب نقصان اس کا کس کو ہوا ہے؟ ٹیچر کو تو کوئی نقصان نہیں اس کا، آپ نے پڑھا نہیں پڑھا، آپ نے یاد کیا نہیں کیا، آپ نے سنایا نہیں سنایا، کوئی سروکار نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا امپیکٹ جو اثر جو ہوگا وہ آپ کی ذات پہ ہے، اور جب آپ اس مقام سے گزرو گے، اس پارے سے جو آپ نے دھوکے سے چھوڑا تھا، یاد نہیں کیا تھا، سنایا نہیں تھا، اب وہ دھوکہ جو ہے وہ انسان کو کیا ہوتا ہے؟ خود ہی نقصان دیتا ہے۔ تو شیطان نے در حقیقت دھوکہ دیا حضرت آدم اور حضرت حوا کو، لیکن اس کا نقصان اسے ہی ہوا۔ اس کا نقصان کسے ہوا؟ اسے ہی ہوا کہ ایک تو اللہ نے لعنتوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا، دوسرا جنت سے نکال دیا گیا، تیسری بات کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے دھتکار دیا گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور چوتھی بات یہ کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سیمبل بنا کے رکھ دیا، اسے برائی کا سیمبل بنا کے رکھ دیا، برائی کی
علامت کے طور پر اب ہم جب بھی نام لیتے ہیں تو شیطان کو ہم اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتے. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جب بھی برائی کو یاد کیا جاتا ہے تو اس برائی کو یاد کرتے ہوئے انسان کے تاثرات اچھے نہیں ہوتے، اس کے الفاظ اچھے نہیں ہوتے. تو ہم بھی اس سے سیکھیں کہ ہمیں جو بھی بات ہو اس کو اسٹریٹ فارورڈ سیدھی بات ہمیں کرنا آنا چاہیے. ہمیں کبھی بھی کسی لحاظ سے بھی دھوکے میں رکھنا نہیں چاہیے. اگر ہم بھی یہی اپنے اوپر لبادہ اوڑھ لیں دھوکے والا، تو وہ کام جو شیطان کے ہیں وہ ہمارے اندر آئیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کام جو شیطان کے ہیں، لعین کے ہیں، لعنتی کے ہیں، تو وہ سارے کام ہمارے اندر آئیں گے. تو پھر جب اس کے کام ہمارے اندر آئیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ جب اس کے کام اندر آئیں گے تو پھر رزلٹ بھی ویسا ہی ہوگا. رزلٹ بھی کیا ہوگا؟ اب ظاہر سی بات ہے، اگر ہم جو چولہے پر چڑھا دیں، دیچکی چڑھا دیں اور اس کے اندر ہم دودھ ڈالیں، دودھ کے اندر پتی ڈالیں گے تو چائے بن جائے گی، رزلٹ چائے کی صورت میں آئے گا. اور اگر دودھ کے اندر ہم چاول اور چینی ڈال دیں گے تو وہ کھیر کی صورت میں رزلٹ آئے گا. جو چیز ہم ڈالیں گے رزلٹ بھی آگے ویسا ہوگا. اگر ہم شیطان کے طریقے پہ چلیں گے تو رزلٹ کیا آئے گا؟ جیسے شیطان لعنتی ہوا، لعنتوں کا طوق اس کے گلے میں پڑا، ویسے ہی وہ بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جس کی عادت ہو دھوکہ دینے کی، جھوٹ بولنے کی، مکاری کرنے کی، فراڈ کرنے کی، جو اس طرح مکر و فریب میں گھسا پڑا ہے، تو جیسے شیطان پہ لعنتیں پڑتی ہیں دنیا میں اس بندے پر بھی پھر لعنتیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے شیطان دھوکہ دے کر جہنم کا حقدار بنا، اگر انسان اس کی عادات کو اپنا لے تو پھر شیطان کا ساتھی ہوا، تو جہاں شیطان جائے گا وہ بندہ بھی اسی کے ساتھ جہنم میں جلے گا. تو ان شیطان کے جو تذکرے اللہ نے یہاں کیے ہیں، اس کی باتیں جو اللہ نے بتائی ہیں، ہمیں اس لیے بتائی ہیں کہ الرٹ رہو. یہ کام آپ کے اندر نہیں ہونے چاہیے. اگر یہ کام آپ کے اندر ہوں گے تو وہی کام ہوں گے جو شیطان کے ہیں، تو پھر جو جگہ شیطان کی وہی آپ کی. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے، اپنے حفظ و امان میں جگہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.